أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کے 13ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 17 تک کی تفسیر سماعت کی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات مانی، ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے خوشحالی ہے، ان کے لیے بھلائی ہے۔ والذین لم يستجیبوا له، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی بات نہیں مانی، لو ان لهم ما في الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب ان کو دے دیا جائے، ومثلہ معہ، اور اس کے جیسا اور بھی دے دیا جائے، لافتدوا بہ، تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اس کو فدیے میں دے دیں، بدلے میں دے دیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے۔ ومأواہم جہنم وبئس المہاد، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، اے نبی کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ آپ کی طرف جو کچھ اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی حاصل کر سکتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور عہد و پیمان کو توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، جیسے رشتہ داری ہے، رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، تو جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور جو اپنے رب کی رضا کو طلب کرتے ہوئے صبر کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے کھل کر کے بھی اور چھپ کر کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، عاقبت کا گھر ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائهم، اور ان کے باپ دادا میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی ذریت اور اولاد میں سے بھی جو نیک ہوں گے وہ بھی جنات عدن میں داخل ہوں گے۔ اس سے پتہ یہ لگا کہ انسان جب جنت میں جائے گا تو اس کے محبوبین، اس کے اہل و عیال بھی جو جنت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کو اکٹھا کر دے گا، اور ان میں جو لوگ ادنا درجے میں ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپ گریڈ کر کے اعلیٰ درجے میں ڈال دے گا، احسان کرتے ہوئے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں فرمائی کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، کہ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کی راہ میں ان کے پیچھے پیچھے چلی، الحقنا بہم ذریتهم، تو ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور سلام کریں گے، استقبال کریں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو کہ تم اپنے صبر کی وجہ سے آج یہاں آئے ہو۔ فنعم عقبی الدار، تو آخرت کا یہ گھر کتنا ہی بہترین گھر ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا گھر ہے، برا ٹھکانہ ہے۔
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی ہے جو روزی کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ روزی کی کشادگی اور روزی کی تنگی اللہ کی رضا اور ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو روزی دے رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 55 اور 56 میں فرمائی کہ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور اولاد سے نواز رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم ان کو بھلائیاں، ان کو جلدی جلدی بھلائیاں عطا کر رہے ہیں، بل لا يشعرون، بلکہ یہ شعور نہیں رکھتے، احساس نہیں رکھتے۔ تو فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کرتا اور تنگ کرتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہو گئے۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دنیا آخرت کے مقابلے میں بس ایک سامان ہے، ایک معمولی سامان، ایک معمولی چیز ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس انگلی کو کوئی سمندر میں ڈالتا ہے، فلینظر بما ترجع، تو وہ دیکھ لے کہ یہ انگلی کتنا پانی لے کر کے لوٹتی ہے۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہی حیثیت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتار دی جاتی۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو لوگ رجوع کرتے ہیں اللہ انہیں اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لائیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان اور سکون پاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی توحید بھی ہو سکتی ہے، ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کی توحید کے ذکر سے سکون ملتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے مراد قرآن کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کی تسبیح وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے توبہ ہوگی اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگی۔ توبہ سے کیا مراد ہے؟ توبہ کے الگ الگ معانی بیان کیے گئے۔ توبہ سے مراد خوشحالی، بھلائی، رشک، جنت میں ایک خاص درخت، جنت میں ایک خاص مقام وغیرہ وغیرہ، اس کی تفسیر بیان کی گئی۔ صحیح بات یہ کہ سارے مفہوم اس کے اندر شامل ہیں کہ ان اہل ایمان کے لیے توبہ ہوگی، ہر طریقے کی خوشحالی اور بھلائی ہوگی، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا، قد خلت من قبلها جن کے پہلے دوسری امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، تاکہ آپ ان کے اوپر تلاوت کریں اس کتاب کو جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے نازل کی ہے۔ وهم يكفرون بالرحمن، اور یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے۔ مکہ والے رحمان سے بہت چڑھتے تھے، یہ نام ان کے یہاں معروف نہیں تھا۔ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کی صفت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمان سنائی تو وہ اس سے چڑھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو اس میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لکھا گیا تو وہ چراغ پا ہو گئے، ناراض ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو کاٹ کر کے جو ہم دور جاہلیت میں لکھتے تھے بسمک اللہم وہی لکھا جائے۔ تو رحمان سے یہ بہت چڑھتے تھے۔ قل هو ربی لا الہ الا ہو، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی کے اوپر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ پہاڑ اس کے ذریعے چلا دیے جاتے، زمین اس کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا مردے اس کے ذریعے مردوں سے بات کی جاتی، تب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ تو یہاں قرآن سے کیا مراد ہے؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب کو قرآن کہا گیا ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جتنی دیر میں جانور اپنا تیار ہوتا تھا ان کا، اتنی دیر میں قرآن کی ایک مرتبہ قرآن کا ورد کر لیتے تھے۔ تو یہاں ظاہر ہے کہ قرآن سے مراد ان کے اوپر جو کتاب اتری زبور وہ مراد ہے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں قرآن سے مراد ہر آسمانی کتاب ہے، یعنی اگر کوئی آسمانی کتاب ایسی ہوتی کہ اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے اور مردے اس کے ذریعے بات کرتے، تب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔
بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے تمام معاملات ہیں، تمام اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کے مقدر میں چاہتا ہے گمراہی لکھ دیتا ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا ایمان والوں نے یہ سوچ کر اپنے ذہن کو فارغ نہیں کیا، یہ سوچ کر سکون سے نہیں بیٹھ گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد اللہ، اور کافروں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب عذاب نازل ہوتا رہے گا، حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے کافروں کو مہلت دی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میری سزا کیسی تھی۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے پھر اچانک پکڑ لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، یہاں تک کہ جب پکڑتا ہے تو پھر مہلت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ ہود کی آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ اسی طرح آپ کے رب کے پکڑ ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو، ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دہ ہے اور سخت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، ایک طرف وہ ذات ہے یعنی اللہ کی ذات ہے جو ہر نفس کے اوپر نگراں ہے، اس کے کرتوتوں کی نگراں ہے۔ وجعلوا للہ شرکاء، اور دوسری طرف انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر کے رکھا ہے۔ قل سموہم، اے نبی کہیے کہ اپنے شرکاء کا نام لو۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ زمین میں نہیں جانتا؟ ام بظاہر من القول، یا بس تم ظاہری باتیں، اوپری باتیں، خیالی پلاؤ پکا رہے ہو؟ یعنی تم نے اللہ کے علاوہ جن کو مشکل کشا اور غریب نواز اور دستگیر اور غوث بنا کے رکھا ہے، یہ تمہارے بنائے ہوئے نام ہیں، تمہاری خیالی پلاؤ ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ کافروں کے لیے ان کی مکاری مزین کر دی گئی ہے، سجا دی گئی ہے، اور انہیں اللہ کی راہ سے روک دیا گیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب زیادہ مشقت والا اور تکلیف والا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اللہ کے مقابلے میں ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے سورہ رات کی آیت نمبر 18 سے لے کر کے 34 تک پڑھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ مشرک اور کافر قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کائنات کی ہر شے دے دے تبھی وہ بچ نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اصل اندھا پن یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ کو چھوڑ دے، ایمان کا راستہ نہ اپنائے، اصل اندھا پن یہ ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ متقی لوگوں کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ متقی کون لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ جنت میں جب اہل ایمان جائیں گے تو ان کی فیملی کے وہ ممبر جو جنتی ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ان کو ملا دے گا۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ رشتوں کو کاٹنا، قطع رحمی کرنا، یہ جہنمی لوگوں کا طریقہ ہے، یہ ملعون لوگوں کا شیوا ہے۔ روزی کی کشادگی اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی کو روزی زیادہ مل رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا بس ایک تھوڑا سا معمولی سا حقیر سا سامان ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں آخرت کے مقابلے میں۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ معجزات دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آئیں ضروری نہیں ہے، اللہ جس کے دل میں ہدایت ڈال دے، جس کو توفیق دے، اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ اہل ایمان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہے کہ قرآن کریم کی عجیب و غریب تاثیر ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی جس سے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا اور زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، جس سے مردے بات کرتے، تو اگر یہ خصوصیت کسی کتاب کی ہوتی تو قرآن کی ہوتی۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے لیکن پھر اچانک پکڑ لیتا ہے۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ اللہ ہر شخص پر نگراں ہے
اور مشرکوں کے پاس اپنے شرک کے لیے صرف خیالی پلاؤ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔